كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز من قائل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يقول الشاعر تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. وقال الشاعر إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا فخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا. محترم صدر اجلاس، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، علماء کرام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، ہم سب کے لیے یہ حد درجہ خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر کے اپنے دین کی چند باتیں کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اس مجلس میں بیٹھ کر اپنے گھر میں اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں کہنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اچھی طرح سے اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ رب العالمین کے انعامات، اس کی نوازشات اور اس کی برکات بے حد و حساب ہیں، بے انتہا ہیں۔ اس کی نوازشات کا، اس کے احسانات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس کے احسانات ان گنت ہیں، بے انتہا ہیں، جس کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو خود ہماری مدد فرما کہ ہم تیری اچھی طرح سے عبادت کر سکیں اور تیری اچھی طرح سے، تیری نعمتوں کا اچھی طرح سے شکریہ ادا کر سکیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں، رمضان المبارک کے اوقات ہیں، اس کے لمحات ہیں، اس کی یہ بابرکت گھڑیاں ہیں جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی دنیا کو سنوار لے جائے، اپنی آخرت کو بنا لے جائے، اپنی مغفرت کا سامان کر لے جائے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے جائے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لے جائے۔ سب سے بڑی کامیابی اللہ کی کتاب قرآن کریم کی روشنی میں، اللہ رب العالمین کی روشنی میں یہی ہے کہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو سچے عقیدے، سچے ایمان اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر عمل کر کے زندگی کے دنیا کے تمام تر گوشوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے اس دنیا کے اندر بھی عزت یاب ہو جائے
اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں سے سرفراز ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر نفس کو موت آنی ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور خاص طور سے اس آیت کریمہ کا جو محتویٰ ہے، یعنی موت کو یاد کرنا، موت کا مزہ چکھنا، موت کی حقیقت اور اس کی حقانیت کا جو پیغام اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، اسے انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے جو اسے قیمتی لمحات میسر آتے ہیں، عبادات کے، اطاعات کے، نیکیوں کے اور قربات کے جو مواسم بندے کو ملتے ہیں، اس وقت بھی اس کی قدر کرتے ہوئے موت کو زیادہ یاد رکھنا چاہیے، تاکہ انسان کو اللہ مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ موت کی اہمیت کو سمجھے، اور موت اتنی حقیقی چیز ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی گھڑی آ سکتی ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے اپنی عبادت کو اچھی طرح سے انجام دینے کی کوشش کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم میں سے ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ بھرپور دے دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے اجر، اپنی مزدوری مکمل طور پر ادا کر دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جسے جہنم سے آزاد کر لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ گویا کہ پوری دنیا، انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے، پیدا ہونے کے بعد ایک مدت تک زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کے بعد موت کے گھاٹ اتر جائے گا، مر جائے گا۔ مرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا، اس کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ بیان فرما دیا ہے۔ انسان کا پیدا ہونا، مر جانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس کا حساب و کتاب ہونا، اور حساب و کتاب کے بعد رزلٹ کیا ہوگا فائنل، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ بیان فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کو مرنا ہے، ہر شخص کو موت آنی ہے، اور فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی کو اس کی اجرت، اس کی مزدوری، ان خیرن فخیر و ان شرن فشر، اگر خیر کا عمل کیا ہوگا تو خیر کی شکل میں، اور شر کا کام کیا ہوگا، بدکار ہوگا، بدعمل ہوگا تو بدی کی شکل میں، اسے بہرحال اپنی کیے کی مزدوری، اس کی اپنی اجرت اور اس کا خمیازہ جو کچھ بھی ہے اسے دے دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد انجام کیا ہوگا، پوری دنیا کے لوگوں کو جو انجام ملنے والا ہے، جو خلاصہ ملنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے آزاد کر لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کا معیار دنیا میں بہت انداز کا ہے، الگ الگ ہے۔ کوئی دنیا میں دولت کما لینے کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی بہت زیادہ جائیداد کا مالک بن جانے کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی بہت زیادہ اونچے عہدے، منصب وغیرہ وغیرہ کو کامیابی سمجھتا ہے۔ غرض دنیا کے اندر کوئی سیاست کے بڑے بڑے مناصب پر فائز ہونا اور اس میں نام کما لینا، شہرت حاصل کر لینا کامیابی سمجھتا ہے۔ الغرض دنیا کے اندر انسانوں کے ذہنوں میں کامیابی کا معیار مختلف ہے، الگ الگ انداز سے لوگ کامیابیاں سمجھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے آزاد کر لیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ فوز اور فلاح اسی کے لیے ہے جسے جہنم سے آزادی مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، وہی کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو موسم ہمیں ملا ہے، رمضان کا موسم، صیام کا موسم، قیام کا موسم جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ بھی دراصل اسی کامیابی کی ایک راہ ہے، کامیابی کی ایک ڈگر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کامیابی کے راستے پر چل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیں اور جنت کا مستحق بنا لیں، اپنے دامن مراد کو نیک اعمال سے بھر لیں اور اپنے اعمال کو، اپنے نام اعمال کو بدیوں سے، برائیوں سے خالی کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی مقصد کے لیے یہ موسم بھی ہمیں ملا ہے، ورنہ انسان کی زندگی خیر کی زندگی ہے۔ اگر زندگی کے لمحات کو خیر میں استعمال کر لے، نیکیوں میں استعمال کر لے، بھلائیوں میں استعمال کر لے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے کاموں میں استعمال کر لے، تو اس کے لیے ہر لمحہ خیر کا لمحہ ہے، ہر ساتھ خیر کی ساتھ ہے، ہر گھڑی نیکی کی گھڑی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک یہ موسم آتا ہے،
وقت وقت سے اللہ رب العالمین ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم بہت ہی کم وقت میں اور معمولی محنت کر کے اپنے دامن مراد کو بہت زیادہ ڈھیر ساری نیکیوں سے بھر لیں اور اپنے آپ کو جنت کے راستے پر لگا لیں، جہنم سے آزاد کرنے کا سامان کر لیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے اس موقع کی مناسبت سے کوئی اور بات کہنا مناسب تو نہیں ہے، زیادہ مناسب یہی ہے کہ موسم رمضان کا ہے، موسم صیام و قیام کا ہے، موسم تلاوت قرآن کریم کا ہے، اس لیے اسی حوالے سے کچھ باتیں کر لی جائیں اور اپنے ایمان کو تازگی دے لیں۔ ہم سب مل کر کے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال صالحہ کے جذبے کو اپڈیٹ کر لیں، اسے تازہ کر لیں، زندہ کر لیں، کیونکہ یہ موسم ہمیں اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ اگر اس سے فائدہ اٹھا کر کے ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کر لیا اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیا تو پھر ہم سے زیادہ محروم ہونے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ آئیے اپنے آپ کو خوش نصیبوں میں شامل کرنے کے لیے بدنصیبی حرمہ نصیبی سے محفوظ کر کے اپنے دامن مراد کو نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کریں۔ آئیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو صوم کے ساتھ جوڑا ہے، صیام کے ساتھ جوڑا ہے۔ روزہ اس مہینے کی بنیادی عبادت ہے، سب سے زیادہ اہم اور قیمتی جو طاعت ہے، جو قربت ہے، جو بندگی ہے اس مہینے کے اندر، وہ یہی صیام ہے، روزہ جس کو ہم کہتے ہیں، صوم جس کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے، صیام جس کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا جو نظام ہے، اس نظام کی ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل، کوئی بھی حکم، کوئی بھی فیصلہ بغیر حکمت کے، بغیر مصلحت کے خالی نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ کا کوئی بھی عمل، اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں حکمت نہ ہو، اس کے پیچھے عظیم مقاصد نہ ہو، اس کے پیچھے غایت نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی ہدف اور غرض نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین زیادہ حکیم کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں اللہ رب العالمین نے علیم حکیم اور علیما حکیمہ کے الفاظ سے اپنی صفت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کو حد درجہ، غایت درجہ علم ہے اور اللہ رب العالمین زیادہ حکمت والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے ہر حکم میں، ہر فیصلے میں، ہر قول و عمل کے اندر حکمت پوشیدہ ہے، مصلحت پوشیدہ ہے۔ کوئی بھی چھوٹا بڑا کام اللہ رب العالمین کا جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے، کوئی نہ کوئی غرض اور غایت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی عمل اس سے خالی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کی جائے گی، یہ کام اللہ کیوں کرتا ہے، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وہم یسألون، اور لوگوں سے پوچھا جائے گا، بندوں سے سوال کیا جائے گا کہ بندہ کوئی کام کیوں کرتا ہے، اس کے اندر مصلحت ہے، اس کے اندر مفسدت ہے، کیا ہے، اچھائی ہے کہ برائی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، زمین و آسمان کا یہ نظام اللہ نے قائم فرمایا ہے، اسے سورج، چاند، ستاروں وغیرہ وغیرہ سے مزین اور آراستہ کیا ہے، اور اس کے اندر جانے کتنی عظیم مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزیں بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی گئی ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسانیت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسانیت غور کرے، تدبر کرے، تامل کرے اور اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو دوڑائے کہ اللہ رب العالمین کی اس تخلیق کے اندر کتنی زیادہ حکمتیں پوشیدہ ہیں، کتنے زیادہ مقاصد ہیں اور کتنے عظیم مصلحتیں اس کے اندر پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانیت کی تخلیق کا مقصد ہے، بندوں کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کے درمیان کی بے شمار چھوٹی بڑی مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ یہ ساری مخلوقات، چھوٹی ہو کہ بڑی، مقصد سے خالی نہیں ہیں، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ یوں ہی اس سے فائدہ اٹھائے بغیر ضائع کر دینے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے زمینوں کو، آسمانوں کو اور زمینوں آسمانوں کے بیچ کی تمام تر مخلوقات کو محض کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اتنی بڑی دنیا اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آسمان جیسا یہ بغیر ستون کا چھت اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ بچھی ہوئی زمین اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور زمین و آسمان کے بیچ میں نہ جانے کتنی عظیم نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے بے مقصد ہمیں نہیں دی ہیں،
ہمیں دیے جانے کا مقصد ہے، اس کے پیچھے اللہ کی غرض ہے، اللہ کی غایت ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے جو جینے بسنے کا اور مرنے کے بعد مر کر دنیا سے چلے جانے کا جو نظام بنایا ہے، اس کے پیچھے بھی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو، زندگی کو اسی لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہماری آزمائش ہو، ہمیں جانچا جائے، پرکھا جائے، ہمارا ٹیسٹ ہو۔ اللہ ہمیں دیکھے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے بندوں کو پیدا کیا ہے کیا اس مقصد میں کامیاب ہیں یا نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس مقصد میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے کوشاں رہیں، اور اپنی کامیابی کے لیے جتنے بھی راستے، جتنے بھی حلال راستے اللہ نے بنائے ہیں، انہیں بروئے کار لا کر کے اس ایمان کو، توحید کو، اخلاص کو، للہیت کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور سلیقے کو اپنا کر کے اس دنیا میں اللہ کی عبادت و بندگی کر کے، حلال و حرام کا پاس و لحاظ کر کے اپنے آپ کو دنیا سے لے جائیں، تاکہ جو مقصد اللہ نے ہماری زندگی اور موت کا پیدائش کا جو بنایا ہے اس میں کامیاب ہو سکیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین کے جو عبادات ہیں، اللہ کی جو اطاعت ہیں، اللہ رب العالمین کی قربت کے جو اعمال ہیں، ان کے بھی بہت سارے مقاصد ہیں۔ ضروری نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ سارے مقاصد کو جان سکے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے حج و زکوٰۃ کا فریضہ عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے دیگر بے شمار اعمال، بے شمار نیکیاں بندے پر فرض قرار دی یا سنت قرار دی، مستحب قرار دی۔ ان ساری نیکیوں کا، ان ساری بندگیوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مقصد کو اگر جانتے ہیں تو الحمدللہ اس مقصد کو جان کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور اس کی روشنی میں مقصد کو پانے اور مقصد کو حاصل کرنے اور اس کی غرض و غایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عبادت و بندگی کو انجام دیں، اپنی اطاعت کو انجام دیں۔ اور اگر مقصد کا علم نہیں ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ مقصد کیا ہے۔ اللہ کے حکم کو بجا لائیں، اسے انجام دیں، اور اسے کما حقہ اللہ رب العالمین کے لیے وفا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آئیے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے صیام رمضان کے مقاصد کے حوالے سے آپ کے سامنے کی جائیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، اگر ہم نے رمضان کا افتتاح کرنے سے پہلے، رمضان کے داخل ہونے سے پہلے، رمضان کی شروع ہونے سے پہلے اگر رمضان کے مقاصد کو اپنے سامنے رکھا ہے، اپنے دل و دماغ میں بسایا ہے، تو الحمدللہ اس پر قائم رہتے ہوئے اور اسے اپنے سامنے رکھتے ہوئے رمضان کے صیام کو انجام دیتے چلے جائیں اور اس کی دیگر عبادات کو انجام دیتے چلے جائیں۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے، اگر شیطان نے ہمیں بہکایا ہے، اور اگر ہم نے رمضان کے صیام رمضان کے آغاز سے پہلے، اس کی شروعات سے پہلے، اس کے ہدف کو جو اللہ نے متعین کیا ہے، اس کے مقصد کو جو اللہ نے بتلایا ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے صیام اور دیگر اعمال کی غایت بتلائی ہے، اگر ہم نے اسے متعین نہیں کیا ہے، یا اپنے ذہن و دماغ میں اسے مستحضر نہیں کیا ہے، اسے تازہ نہیں کیا ہے، جس کو لے کر کے ہمیں رمضان کا مہینہ گزارنا ہے، اگر ہم نے نہیں کیا ہے، تو آئیے آج ایک عشرہ تقریباً گزر چکا ہے، ایک عشرے کے گزر جانے کے بعد سے ہی اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور اپنے رمضان کا جو مقصد اور اس کا ہدف ہے اسے اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں، اور اس مقصد کو لے کر کے اس مہینے کی ساعتوں کو گزاریں، اس کے لمحات کو گزاریں، اور اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا جو مقصد ہے، رمضان کے صیام کا، قیام کا، تلاوت قرآن کریم کا اور دیگر عبادات و بندگی کا جو مقصد ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، اگر ہم نے پہلے متعین نہیں کیا ہے تو آج ہمیں متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذہن میں مستحضر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں اپنی ان ساعتوں کو گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان المبارک کا جو صیام ہے، روزہ، جو اس مہینے کی سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے بنیادی طاعت ہے، قربت ہے، میرے بھائیوں، وہ عبادت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتلاتی ہیں کہ اگر ایک شخص نے جان بوجھ کر کے، استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود، بغیر کسی عذر کے اگر رمضان کا روزہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا اسے،
تو اس کے لیے جہنم حتمی ہے، اسے اس کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کا علم آپ کو ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواب کے عالم میں دو فرشتے آئے، آپ کو اٹھائے، آپ کو لے کر کے گئے۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ بھی لے جایا گیا، لے کر کے گئے جہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں الٹا لٹکایا گیا ہے، پیر باندھ دیے گئے ہیں اوپر کی طرف، جس طرح سے ہم بھی سزا دینے کے لیے بچوں کو تنبیہ کرنے کے لیے اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ الٹا لٹکا دیا جائے گا، پیروں کو باندھ کر کے زنجیروں میں الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ لوگوں کو لٹکایا گیا ہے، پیروں کے بل الٹا لٹکایا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے منہ سے خون جاری ہے، ان کے ہونٹ پھٹے ہیں، کاٹ دیے گئے ہیں، چیر دیے گئے ہیں دائیں طرف سے بائیں طرف سے، اور منہ سے خون جاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا، بتایا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے روزے یا روزوں کو توڑ دیا کرتے تھے، وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ، جو آدمی 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا روزہ ہو اگر وہ اس وقت کے ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے 10-15 منٹ پہلے اگر روزے کو توڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے، بغیر کسی عذر کے، اس کا یہ انجام اگر ہو کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے، اس کے ہونٹوں کو چیرا جائے، اس کے منہ سے خون جاری ہو، تو مجھے بتاؤ کہ بھلا ان بھائیوں کا کیا حال ہوگا جو رمضان جیسا عظیم موسم پاتے ہیں اور صیام نہیں رکھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ کتنے ایسے بھائی آپ کو ملیں گے جو روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ آپ ان سے اگر پوچھیں کہ بھائی روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ تو آپ کو ایسا بودا جواب دیں گے، ایسا عذر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اس کی مثال وہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، کسی گناہ کا بہانہ اتنا برا، کسی گناہ کا بہانہ اتنا برا کہ اتنا برا تو خود گناہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیا کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں کہ نہیں ہو پاتا ہے، الٹی ہوتی ہے، قے ہو جاتی ہے، نہیں رہا جاتا ہے، چکر آتی ہے، وغیرہ وغیرہ بہانہ بناتے ہیں، یا کاروبار کا بہانہ، بزنس کا بہانہ، یا اور کسی سروس کا بہانہ، مختلف انداز کے لوگ بہانے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بدنصیب ہے اللہ کی قسم جو رمضان کا یہ موسم پائے اور روزہ رکھ کر کے، صیام رکھ کر کے اپنی مغفرت کا سامان نہ کر لے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور جبریل امین نے کہا، جسے رمضان کا موسم ملے، جسے رمضان کا مہینہ ملے، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، یا اللہ کے نبی نے فرمایا، رغم انف عبد ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ایسا شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اس کو پا کر کے اپنی بخشش کا سامان نہ کر لے، اپنی مغفرت کا سامان نہ کر لے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، تو ایسے آدمی کی ناک زمین میں مل جائے، خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ آدمی بدقسمت ہے، بدنصیب ہے، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا موسم ہے، بہت ساری عبادتیں ہیں، لیکن سب سے اہم اور بنیادی عبادت جو اس مہینے کی ہے وہ صیام ہے، جس کو اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا کہ رمضان کے اندر روزوں کی فرضیت کی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب جو ماہ صیام ہے، ماہ رمضان ہے، اس کے جو روزے ہیں، اس کا جو صوم ہے، صیام ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کی طرح سے جو رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں، آخر اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، اہداف کیا ہیں، کیا غرض و غایت ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ عطیہ اس امت کو عطا فرمایا ہے، یہ تحفہ اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ 2 3 4 باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی جائیں۔ ہم نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کا مقصد معلوم ہو جائے۔ اگر اللہ کی کتاب قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر اگر کسی عمل، کسی عبادت اور بندگی کا مقصد اور اس کی مصلحت بتلا دی گئی ہو، تب تو الحمدللہ
ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر مقصد نہیں بتلایا گیا ہے یا مقصد کا ہمیں علم نہیں ہے تو بھی ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو بجا لائے، اور اس کے پیچھے جو مقصد ہے، جو ہدف اور غایت ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے بندے کو حاصل ہو جائے گی، اور اس کی روشنی میں اسے اس کا اجر مل جائے گا۔ رمضان کے مقاصد اور صیام رمضان کے جو مقاصد ہیں، اس حوالے سے چند باتیں ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کریم کی روشنی میں اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں ملتی ہیں۔ آئیے ہم ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر براہ راست جہاں صوم رمضان کی فرضیت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں ایک بنیادی مقصد کی رہنمائی فرما دی ہے، بنیادی مقصد کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور ہم اور آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، چاہے تم پر فرض کیا گیا ہو یا تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا ہو، دونوں پر جو بھی فرضیت رمضان کے روزوں کی یا روزوں کی ہوئی ہے، صیام کی فرضیت ہوئی ہے، اس کا مقصد ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ لیکن عربی زبان کے اندر جو اس کا اصلی معنی ہے، جو تقوی کا، متقی بننے کا جو اصل معنی ہے اللہ کی کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر، وہ معنی ہمارے ترجمے پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس ترجمے سے وہ معنی پوری طور پر ادا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے کلام کا لفظ ہے، اصطلاح کا لفظ ہے، ہم اس کی ترجمانی آسانی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن سمجھنے کے لیے، معنی کو قریب کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، یعنی اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اصل میں تقوی کہتے ہیں وقایا سے بنا ہوا ہے، یہ وقایقی وقایا سے بنا ہے تقوی، اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لینے کا سامان کرنا، اللہ کے عذاب سے اپنی ذات کو بچا لینے کا انتظام کر لینا۔ متقی بن جانا یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کا، حفاظت کا سامان تیار کر لینا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے سیکیور کر لینا، اپنے آپ کا تحفظ کر لینا کہ اللہ کا عذاب نہ گھیرے، اللہ کا عذاب نہ پکڑے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا انتظام کر لینا، یہی مطلب ہوتا ہے متقی بن جانا۔ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کر لو۔ اب اگر ہمارے روزے کا جو مقصد ہے، اللہ نے ہمیں روزہ کیوں دیا ہے؟ اسی لیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا انتظام کر لیں، اپنی ذات کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچائیں گے اس کا انتظام ہو جائے۔ اب اگر روزے کا مقصد جو یہ ہے، اگر یہ حاصل ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اگر اپنے آپ کو ہم اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں اور بچانے کے لائق اپنی ذات کو بنا چکے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین کا قرآنی مقصد تقوی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اگر رسم کی شکل میں، ایک روایت کی شکل میں رمضان آتا ہے، جاتا ہے، پھر آیا ہے، پھر چلا جائے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ ایک عشرہ جا چکا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جتنا وقت ایک عشرے میں لگا ہے، بالکل اس کا دوگنا وقت جو اس سے کم وقت میں چلا جائے گا، 2 عشرے بھی چلے جائیں گے ہم سے، ایک روایتی انداز میں آئے اور چلا جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے رمضان کے مقصد کو نہیں سمجھا، اس کی غایت کو مکمل نہیں سمجھا، اور اسے مکمل کرنے کی کوشش ہم نے نہیں کی۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اور اس دنیا میں سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جیے، زندگی بسر کرے، زندگی گزارے، لیکن اس کی زندگی مکمل طور پر بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک، اس بیچ میں جس کا حساب و کتاب ہونا ہے، اس بیچ میں اس کی زندگی ایسی گزرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا سامان کر چکا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا، حفاظت کا انتظام کر کے زندگی گزارے، تب تو زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَزَوَّدُوا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے لوگو تقوی کا سامان بنا لو، تقوی کا انتظام کر لو، یعنی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کا انتظام کر لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،
کیونکہ سب سے بڑا سامان، سب سے بہتر سامان کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ تقوی کا سامان ہے۔ سب سے بڑا سامان کیا ہے؟ سب سے بڑا توشہ، سب سے بڑا وسیلہ زندگی گزارنے کا کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان کر لے، اپنے اور اللہ کے عذاب کے بیچ میں دیوار کھڑی کر لے، اپنے اور اللہ کے عذاب، اللہ کی جہنم کے بیچ میں دیوار اور پردہ حائل کر لے۔ اگر اس طرح سے ہماری زندگی گزر جاتی ہے تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب گزر جائے گی۔ لیکن اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے اور روایتی انداز میں سب جیتے ہیں، ہم بھی جیتے ہیں، اور زندگی تو کٹنے کا نام ہے، کٹتی چلی جائے گی میرے بھائیوں، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں تقوی کا حکم دیا ہے، متقی بنانا جو مقصود ہے وہ حاصل ہم نہیں کر سکے۔ تو تقوی یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے، اور تقوی ہی مقصد ہے نماز کا، تقوی ہی مقصد ہے روزے کا، تقوی ہی مقصد ہے زکوٰۃ اور صدقات کا، تقوی ہی مقصد ہے حج اور عمرے کا اور دیگر عبادات و بندگی کا، چاہے وہ خیر کے کام نفل کی شکل میں ہو، سنت کی شکل میں ہو، یا فرائض و واجبات کی شکل میں ہو۔ تمام تر عبادات و بندگی اور اطاعت اور خیر کے کاموں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، یعنی اپنے اور اللہ کے عذاب کے بیچ میں بچاؤ کا سامان کر لیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک شاعر کہتا ہے، ایک شاعر کہتا ہے، بہت اچھی ترجمانی کرتا ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم کی آیات کی اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی۔ کیا کہتا ہے؟ اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، بندہ، انسان اگر تقوی کا لباس نہیں پہنتا ہے، بندہ اگر تقوی کا لباس نہ زیب تن کر لے، تقوی کا لباس نہ پہن لے۔ اب تقوی کا لباس کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا لباس کیا ہوتا ہے؟ لباس کیوں کہا گیا؟ شاعر نے کیوں کہا تقوی کا لباس؟ کیونکہ اللہ نے خود تقوی کا لباس کہا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے اچھا سامان تقوی ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ انسان کپڑا پہنتا ہے، لباس پہنتا ہے، لباس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے، تقوی کا لباس سب سے بڑا لباس ہے، سب سے اچھا لباس ہے۔ بندہ اگر متقی بن جائے تو اس سے زیادہ پاکیزہ، اس سے زیادہ پاک صاف کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی جہنم سے بچانے کا سامان کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، اگر انسان تقوی کا لباس نہ پہنے، تقوی کا لباس نہ پہنے، اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان كاسيا، کہتا ہے اگر تقوی کا لباس نہیں پہنے، سارے لباس پہن ڈالے، جتنے بھی کپڑے ہو سکتے ہیں سب پہن ڈالے، لیکن تقوی کا لباس نہ پہنے، یعنی متقی نہ بن جائے، متقی نہ بن جائے، اللہ کے عذاب سے بچانے کا سامان نہ کر سکے، تو کیا کہتا ہے؟ تقلب عریانا وان کان کاسیا، تو سارے لباس پہننے کے باوجود بھی اللہ کی نگاہ میں ننگا مانا جائے گا۔ اگر تقوی کا لباس نہیں پہنتا ہے، متقی نہیں بن جاتا ہے، گناہوں کے سارے کام کرتا ہے، اللہ کی مخالفت کرتا ہے، تو کتنا بھی اچھا کپڑا پہن ڈالے، اللہ کی نگاہ میں وہ کیا ہے؟ وہ ننگا ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، کیونکہ گناہ کرتا ہے، اللہ سے حیا نہیں کرتا۔ اس لیے اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو پھر کسی لباس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سارے لباس پہننے کے باوجود بھی بندہ کیا ہوگا؟ ننگا مانا جائے گا۔ فَخَيْرُ لِبَاسِ الْمَرْءِ طَاعَةُ رَبِّهِ، اور بندے کا سب سے اچھا لباس اللہ کی اطاعت و بندگی ہے۔ بندے کا، ایک انسان کا سب سے اچھا لباس کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی۔ وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا، اور جو آدمی اللہ کا نافرمان بن کر کے جیے، اللہ کی مخالفت کر کے زندگی گزارے، ایسے بندے میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے کلام میں جو تقوی ہے، تقوی کی ترجمانی کی ہے کسی عربی شاعر نے۔ میرے بھائیوں، تو تقوی، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا انتظام کر لو، اپنے آپ کو اللہ سے بچاؤ، اپنے آپ اور اللہ کے عذاب کے بیچ میں دیوار کھڑی کر لو، تب جا کر کے متقی بنو گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ متقی بنانے کے لیے روزے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا جو آدمی
جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے یا روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد جتنی بھی چیزیں تقوی کے منافی ہیں، چاہے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، خیانت ہے، غش ہے، غبن ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی برائی کی چیزیں ہیں، اگر ان سے پرہیز نہ کرے، ان سے نہ بچے، وہ سارے کام کرتا رہے، کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، بیوی کے پاس نہ جائے، لیکن جتنی بھی چیزیں تقوی کے خلاف ہیں اسے کرتا چلا جائے، تو پھر ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من لم يدع قول الزور من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل والخنا فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، جہالت کی بات کرنا اور جہالت کے مطابق لڑ بھیڑ جانا، عمل کرنا اس کے مطابق، اور خنا یعنی زناکاری، بدکاری، فحاشی، بے حیائی، فلموں، گانوں، بجانوں، میوزک وغیرہ وغیرہ سے اپنے آپ کو نہ بچائے، نہ چھوڑے، تو ایسے آدمی کو جان لینا چاہیے کہ پھر اللہ کے لیے اسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، تقویٰ نہیں ہے نا یہاں، صرف ایک روٹین کے انداز میں، مشینری انداز میں ظاہری طور پر انسان کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے، پانی پینا چھوڑ دیتا ہے، بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے، لیکن دیگر برائی کے کام جو تقوی کے خلاف ہیں اسے انجام دیتا ہے۔ ایسے آدمی کو جاننا چاہیے کہ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنا، مشقت کرنا ہے، اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے، اس روزے کا اللہ کے ہاں کوئی شمار نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع والعطش وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر۔ کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کے روزے کا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ بھوکا پیاسا رہ جاتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، کوئی تقویٰ نہیں، کوئی طہارت نہیں، کوئی الہیت نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ بھوکا پیاسا رہ کر کے ان کا 12-14 گھنٹہ گزر جاتا ہے بس۔ اور کتنے ایسے نمازی ہیں، کتنے ایسے تراویح پڑھنے والے، قیام اللیل کرنے والے ہیں جن کے قیام کا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ پوری رات جاگ کر کے گزار دیتا ہے، بس رت جگہ ہو جاتا ہے، بس کوئی فائدہ اس کا حاصل نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے کہ ہمارے روزے ایسے ہو جائیں، اللہ کرے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کا جو سب سے بنیادی مقصد بتلایا ہے، متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ظاہری طور پر نہیں، متقی بننے کی جو صفت ہے اس انداز میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم لسانک واذنک وجوارحک، فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو یاد رکھو تمہارا ہاتھ بھی روزہ رکھے، تمہارا پیر بھی روزہ رکھے، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، ایسا نہ ہو کہ بھوکا پیاسا رہو اور زبان غلط استعمال ہو، ہاتھ غلط استعمال ہو، آنکھیں غلط چیزوں کو دیکھیں، کان غلط چیزوں کو سنیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے ہاتھ بھی روزہ رکھیں، تمہارے پیر بھی روزہ رکھیں، تمہارے کان بھی روزہ رکھیں، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، تمہارے سارے اعضاء اور جوارح روزہ رکھے، تمہارے روزے کا دن اور غیر روزے کا دن دونوں برابر نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں اس روزے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے جس روزے کا مطالبہ کیا ہے وہ یہ روزہ ہے جو جھوٹ سے، غبن سے، غیبت سے، چغلخوری سے، خیانت سے، جہالت سے بچ کر کے جو روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس طرح کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تقویٰ ہے، تقویٰ بنیادی مقصد ہے، اور اسی کی وصیت اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کو فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ساری دنیا کے لوگوں کو، چاہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اس سے پہلی ساری امتیں جو گزر چکی ہیں بنی اسرائیل کی اہل کتاب، ہم نے سب کو اسی بات کی وصیت کی ہے کہ سب کے سب متقی بن جاؤ،
متقی بن جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچنے کا انتظام کر لو، اللہ کے عذاب سے بچنے کا، اللہ کی جہنم سے بھڑکتی دہکتی ہوئی آگ سے اپنے تحفظ کا سامان کر لو۔ ہم نے سب کو اسی بات کی وصیت کی ہے میرے بھائیوں، بڑی اہم بات کی وصیت ہے۔ اسی لیے اللہ نے عبادات اور بندگی کا جو سب سے بنیادی مقصد بتلایا ہے وہ تقویٰ ہے، للہیت ہے۔ آئیے صیام رمضان کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ چند نکات سرسری طور پر 2-4 باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی، آپ کو، سب لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ رمضان کے سیام کا مقصد کیا ہے؟ دوسرا، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ سیام کے ذریعے سے بندوں کی طبیعتوں کو، بندوں کے نفس کو، بندوں کے دلوں کو، ان کے جی کو، ان کے من کو پاک صاف کر دیا جائے۔ نفسوں کا تزکیہ، نفس انسانی کی طہارت اور پاکیزگی مقصود ہے۔ یہ مقصد ہے روزے کا۔ کیا؟ انسانی طبیعت گندی ہے، گندگی کی طرف مائل ہوتی ہے، برائی کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کا مقصود روزے سے یہ بھی ہے کہ بندے کی طبیعت کو، بندے کے نفس کو، ایک مسلمان کے دل کو، اس کے من کو، اس کی جی کو پاک صاف کر دیا جائے، اسے اس کا تزکیہ کر دیا جائے، اور اس کی تطہیر کر دی جائے، اسے مانج کر کے، گھس کر کے چمکا دیا جائے، صیقل کر دیا جائے، اسے شفاف کر دیا جائے۔ یہ مقصد ہے روزے کا۔ اگر ہمارے دل، ہماری طبیعتیں اور ہمارے نفوس اگر 1 مہینے کے صوم سے پاک صاف نہیں ہو جاتی ہیں، اگر ہمارے نفسوں کا تزکیہ نہیں ہو جاتا، تو یقین جانیے اللہ بچائے، ہمارے روزوں کا کوئی مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ نفس کی پاکیزگی ہونی چاہیے، نفس کی طہارت ہونی چاہیے، انسانی نفس کو، انسانی طبیعت کو پاک صاف ہو جانا چاہیے۔ یہ روزے کا مقصد ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس بات کی نصیحت فرمائی ہے کیا؟ اور اس سے پہلے عرض کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم جوان تھے، جوانی کی حالت میں تھے، نوجوانی کی عمر میں تھے، وما نجد شیئا، اور ہمیں کچھ نہیں ملتا تھا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم نہتھے تھے، غریب فقیر تھے۔ ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ہم نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، نحن معاشر الشباب ولا نجد شیئا، ہم نوجوانوں کی جماعت ہیں، ہم سب جوان ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کہاں سے شادی کریں، کہاں سے جنسی تسکین کا حلال راستہ اپنائیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بتائیے کیا کریں؟ کوئی نسخہ عطا فرمائیے اللہ کے نبی۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے دیکھا جوان ہیں اور اس بات کی درخواست لے کر کے آئے ہیں، اس بات کی درخواست لے کر کے آئے ہیں کہ ہم جوانی کی حالت میں ہیں، اور جوانی کی حالت میں، جوانی کی عمر میں شیطان سب سے زیادہ انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، اسی لیے جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ بچپنا ہے، مطلع نہیں ہے۔ بڑھاپا آ جائے گا جب انسانی قوہ، انسانی اعضاء میں طاقت کم ہو جائے گی، قوت بازو سرد پڑ جائیں گے، اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ جب غلط کاموں کی طرف انسان کم جائے گا، شیطانی حرکتوں کی طرف انسان کم مائل ہوگا، اس وقت تو ایک عام سی بات ہے کہ انسان عبادت کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ لیکن جوانی کی عمر جب انسان کڑیل جوانی میں ہوتا ہے اور برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، آمادہ ہوتا ہے، اس وقت اگر انسان شیطان کو محروم کر کے، شیطان کو ناکام کر کے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرے، اللہ کی بندگی کرے، تو وہ عبادت اللہ کو حد درجہ پیاری ہے۔ اس لیے جوانی کی بڑی خصوصیت بیان کی گئی ہے، جوانوں کی بڑی تعریف کی گئی ہے اللہ کی کتاب کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کی حدیث سنت کے اندر، سیرت کے اندر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، ان کا مقصد کیا تھا؟ سوچو، جوانی کے عالم میں ان کی درخواست کیا تھی؟ اے اللہ کے نبی، ہم پاکیزگی چاہتے ہیں، نفس کی طہارت چاہتے ہیں، اپنے آپ کو حرام راستے سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے نفسوں کی تزکیہ اور طہارت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اب بتائیے کہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے،
ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، ہم شادی کیسے کریں، نکاح کیسے کریں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس آدمی کے پاس نکاح کی طاقت ہو، نکاح کی استطاعت ہو، اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ نکاح کرے، شادی کر لے، حلال طریقے سے اپنی جنس کا استعمال کرنے کے لیے نکاح کے رشتے میں منسلک ہو جائے۔ وَمَن لَمْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ نکاح انسان کی نگاہوں کو پست کر دے گی اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے گی۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جسے نکاح کی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے؟ سوال کیا تھا؟ نفس کی پاکیزگی، نفس کی طہارت، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو زناکاری، بدکاری، فحاشی سے دور رکھنے کے لیے کوئی نسخہ بتلائیے، کوئی علاج بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے سب سے بڑے طبیب تھے، سب سے بڑے ڈاکٹر تھے، روح کے بھی اور جسم کے بھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نکاح کی طاقت ہے تو کر لو، اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، روزہ رکھے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زاد المعاد کے اندر کہ روزہ، صوم یا صیام انسانی طبیعت کو آلائشوں سے، غلاظتوں سے، گندگیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچانے کا سب سے بڑا علاج ہے۔ جتنی طاقت رمضان کے روزوں کے اندر یا روزوں کے اندر ہے انسان کو غلاظتوں سے، آلائشوں سے بچانے کی، اتنی طاقت کسی بندگی کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے نسخہ کیا بتلایا؟ جس کے پاس طاقت نہیں ہے نکاح کرنے کی، اسے کیا چاہیے؟ وہ روزہ رکھے۔ آپ جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی شہادت کے بعد سب سے نیک اور اچھا عمل کون سا ہے؟ نماز، صلاۃ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں اس کی رہنمائی نہیں فرمائی، اسے تو کرنا ہی ہے، لیکن اس پہلو پر نفس کی صفائی، نفس کا تزکیہ اور نفس کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے سب سے بڑا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ صوم ہے، روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملتہ ینفعنی اللہ بہ، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا کام بتلائیے میں کروں اللہ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے نماز کا نام نہیں لیا، آپ نے حج جیسے مقدس کام کا نام نہیں لیا، آپ نے عمرے کا نام نہیں لیا، آپ نے صدقات و زکوٰۃ کا نام نہیں لیا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، بندے، اللہ کے بندے روزے کو لازم پکڑو، روزے کو لازم پکڑو، کیونکہ روزے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس پہلو پر تزکیہ، طہارت، صفائی، نفس کی پاکیزگی کے پہلو سے روزے جیسی کوئی عبادت موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اتنی سی بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے، صفائی کے لیے جس بات کا حکم دیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے سے انسانی جسم اور اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کا دل گناہوں سے، گندگیوں سے، شرور سے، فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان مبارک کے روزے یا عام طور پر روزوں کا ایک مقصد اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے انسانی طبیعت اور انسانی مزاج میں، انسان کی طبیعت میں، انسان کے مزاج میں برائیوں کی طرف مائل ہونا، گناہوں کی طرف جانا، زناکاری، بدکاری، فحاشی کی طرف زیادہ مائل ہونا، گانے بجانے، فلم اور ایسے ہی میوزک اور مسلسلات جس کو سیریلز کہا جاتا ہے، اس کو دیکھنا، اس کی طرف طبیعت کا مائل ہونا وغیرہ وغیرہ۔ انسانی طبیعت کے اندر آمادگی زیادہ ہوتی ہے، انسانی طبیعت انسان کو آمادہ کرتی ہے، مجبور کرتی ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف جائے، اس کو دیکھے، سنے، کرے، انجام دے، اس کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے روزے یا عام طور پر روزوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسانی طبیعت کے اس پہلو کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ انسانی طبیعت کے اندر جو برائی کا، شر کا، گناہ کا جو مادہ پایا جاتا ہے، جو میلان پایا جاتا ہے، اس جذبے کو کنٹرول میں رکھا جائے، اس کو کمزور کیا جائے، اسے دبایا جائے۔ یہ مقصد ہے کس کا؟ روزے کا۔ اور یہ سارے مقاصد ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے
تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے مقاصد میں روزہ رکھ کر کے کامیابی حاصل کر سکیں۔ روزہ شرور، فتن، گناہوں کے جذبے کو کمزور کرتا ہے، اسے سرد کرتا ہے، اسے توڑتا ہے۔ یہ کام ہے روزے کا۔ کیسے؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، اور روایت آپ جانتے ہیں، اعتکاف کے حوالے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے، معتکف تھے، اور آپ کے پاس اعتکاف کی حالت میں آپ تھے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کی خیریت لینے کے لیے آپ کے ازواج مطہرات کا وہاں سے گزر ہوا، غالباً میمونہ اور ام سلمہ یا حضرت عائشہ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے خیریت لی، اللہ کے نبی نے خیریت پوچھی، اپنے بیویوں کے حالات دریافت کیے، وہاں سے دو لوگوں کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ دو لوگ گزر رہے ہیں اور یہ میری ازواج مطہرات مجھ سے بات کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ گزرنے والے سوچیں، شیطان ان کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں سے بات کر رہے تھے یا عورتوں سے بات کر رہے تھے، پتہ نہیں کون سی عورتیں تھیں یہ، استغفر اللہ اعوذ باللہ، انسان کے ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ گزر رہے ہیں، آپ نے فرمایا اعلیٰ رسلکما، ذرا رک جاؤ، ٹھہرو، میری بات سن کر کے آگے جانا۔ دونوں رکے، کہا اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دونوں میری بیویاں ہیں جن سے بات کر رہا ہوں میں، یہ دونوں میری کیا ہیں؟ بیویاں ہیں، میری اہل ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں، یہ نہ سوچ لینا، تمہارے دل میں نہ آ جائے کہ اجنبی عورتیں ہیں جن سے بات کر رہا ہوں میں۔ میرے بھائی، ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی سبحان اللہ، کیسی بات کرتے ہیں؟ کیا آپ کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی اجنبی سے بات کر سکتے ہیں؟ کسی اجنبی عورت سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی آپ کیسے اس بات کا، آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آ گئی؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے ساتھ ویسے ہی لگا رہتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے ہی شیطان مستقل طور پر انسان کے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے، اس کی طبیعت کو، اس کی دل کو، اس کے مزاج کو، اس کے من میں نہ جانے کون سی بات داخل کر سکتا ہے، اس کے ذہن کو کسی بھی طرف مائل کر سکتا ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، مجھے یہ بتلانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان انسان کے ساتھ ویسے ہی دوڑتا ہے، ویسے ہی لگا رہتا ہے جیسے اس کے ساتھ میں، اس کی رگوں میں، اس کی نسوں میں خون دوڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیطان کے انسان کے ساتھ وابستہ رہنے، شیطان کے ساتھ، انسان کے ساتھ شیطان کی وابستگی کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایسے وابستہ رہتا ہے، ایسے لگا رہتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ آخر یہ سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے خون کی مثال کیوں دی؟ کوئی ربط ہے اس کے اندر، کوئی تعلق ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر وابستگی ہے دونوں کے اندر۔ اسی مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس طریقے سے شیطان کو خون کے ساتھ جوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اصل معاملہ یہ ہے جیسا کہ علماء کرام نے، محدثین نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خون جو ہے، خون وہ دراصل جو انسان کے جسم میں پیدا ہوتا ہے، خون جو بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جنریٹ ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر، وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ انسان جو غذائیں کھاتا ہے، کھانا جو کھاتا ہے، پانی جو پیتا ہے، اسی کا نتیجہ اور نچوڑ ہے، اسی کا خلاصہ ہے۔ انسان کھانا نہ کھائے، انسان پانی نہ پیے، انسان کھانا اور پانی مناسب مطلوبہ مقدار میں نہ پیے، تقاضے کے مطابق نہ پیے، یا انسان کھانا اچھا نہ کھائے، انسان صاف ستھرا شفاف پانی نہ پیے، ان ساری مخالفتوں کے نتیجے میں، ان ساری خلاف ورزیوں کے نتیجے میں انسان کا خون کم ہو جائے گا، انسان کا خون کمزور ہو جائے گا، انسان کے خون میں طاقت اور انرجی کم ہو جائے گی، اس کی طاقت اور اس کی رنگت میں تبدیلی ہو جائے گی۔
کیونکہ خون کیا ہے؟ یہ دراصل انسان کے کھانے والی غذا کا نتیجہ اور نچوڑ ہے۔ اور جب انسان روزہ رکھتا ہے ایک مناسب مقدار میں کھاتا ہے، ایک مناسب شیڈول میں کھاتا ہے، ایک مناسب انداز میں پیتا ہے، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، چونکہ روزہ انسان کو کھانے پینے شہوت وغیرہ سے پابندی لگا دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں خون کی طاقت کم ہو جاتی ہے، خون کی گرمی، خون کی حدت کم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اور جب خون کی گرمی کم ہوتی ہے تو انسان کے اندر شہوت کا جذبہ کم ہوتا ہے، انسان برائی کی طرف، فحاشی کی طرف، زناکاری بدکاری کی طرف کم مائل ہوتا ہے، میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ برائیوں کی طرف آمادہ کون کرتا ہے؟ شیطان لعین ہے، شیطان رجیم ہے، جو انسان کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، لے جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت یوسف کے بارے میں، یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار اور پارسا، میں اپنی پارسائی کا دعویٰ نہیں کرتا، میں اپنے آپ کی براعت کا، اپنے نفس کی براعت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں یوسف کون ہے؟ یوسف ایک پیغمبر ہیں، مبارک اور مقدس رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی، معصوم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا؟ میں اپنے آپ کی پاکیزگی، اپنے نفس کی براعت کا اظہار نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ انسانی نفس، انسانی طبیعت جو ہے، انسان کا دل دماغ جو ہے، وہ برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے، اس لیے میں پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو رمضان کے روزوں یا روزوں کا مقصد یہ کہ بھی ہے کہ جب انسان ایک اعتدال سے کھائے گا، اعتدال سے پیے گا، تو اس کے جسم کے اندر، خون کے اندر جو خون پیدا ہوتا ہے، جو خون بنتا ہے، اس کے اندر وہ حدت نہیں ہوگی، وہ گرمی نہیں ہوگی، اور وہ مادہ نہیں پایا جائے گا جو کھانے پینے اور کھا پی کر کے مکمل سیر ہونے اور مکمل آسودہ ہونے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صوم کا تحفہ عطا فرمایا ہے، تاکہ اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارے کہ ایک مہینہ تربیت حاصل کرے، نفس کی پاکیزگی، نفس کی طہارت کرے، اور نفس کے اندر جو گناہوں کا جذبہ پایا جاتا ہے، گناہوں کا جو میلان پایا جاتا ہے، اسے کمزور کرے، توڑے۔ اس مقصد کے لیے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے ویسے ہی شیطان ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے۔ جب خون میں گرمی ہوگی تو انسان کو شیطان مائل کرے گا، گناہوں کی طرف، زناکاری، بدکاری، فحاشی کی طرف آمادہ کرے گا، اور دیگر برائیوں کی طرف انسان کو لے کر کے جائے گا۔ لیکن جب ایک نظام کے حساب سے انسان کھائے گا پیے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کے اندر جو شیطانی وسوسے، شیطانی میلان جو ہوتا ہے، شیطان کی وجہ سے گناہوں کی طرف جو میلان ہوتا ہے، وہ سرد پڑ جائے گا، اس کے اندر وہ طاقت نہیں پائی جائے گی جو کھانے پینے کی حالت میں پائی جاتی ہے۔ ایک مقصد یہ بھی ہے رمضان کا میرے بھائیوں میرے بزرگوں، رمضان کے روزوں کا یا عمومی طور پر روزوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سماج میں، سوسائٹی میں رہنے بسنے والے لوگوں کا معاشی معیار یکساں نہیں ہوتا۔ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، فقیر بھی ہوتے ہیں، محتاج بھی ہوتے ہیں، قلاش بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، اور ثروت مند بھی ہوا کرتے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں۔ کسی کو اللہ نے بہت نوازا ہے، کسی کو اللہ نے نان شبینہ کا محتاج کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو مقدر کر کے، یعنی بستہ بستہ، ایک اندازے کے مطابق کم کم تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ دینے والے کو دینے میں کیا حکمت ہے، اور نہ دینے والے کو، جس کو نہیں دیا گیا ہے، کم دیا گیا ہے، اس کو ویسا کرنے میں کیا حکمت ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، روزوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے غریبوں، فقیروں، محتاجوں کا خیال کیا جائے۔ انسان سال کے 11 مہینے کھاتا ہے، پیتا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، طرح طرح کی نو بنوں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا
کہ ایک غریب، ایک فقیر، ایک محتاج اور قلاش جسے ایک ٹکڑا روٹی میسر نہیں ہے، اس کے دن اور رات کیسے گزرتے ہوں گے، اس کی صبح شام کیسے ہوتی ہوگی، اس کے بچے بلک بلک کر کے روتے ہیں، ان کے دلوں پر کیسا گزرتا ہوگا، کیسا بیتتا ہوگا، اس کا اندازہ نہیں لگتا ہے انسان کو جب تک مکمل طور پر آسودہ رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو روزہ عطا فرمایا ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اس ایک مہینے کے اندر بھوکا پیاسا رہ کر کے اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھ کر کے اس بات کا احساس کرے، اس بات کا احساس کرے، اس بات کا شعور جاگے اس کے دل و دماغ کے اندر کہ جنہیں کھانا نہیں ملتا ہے، پانی نہیں ملتا ہے، جنہیں کھانا پینا میسر نہیں آتا ہے یا محدود ہے جن کی زندگی، ان غریبوں پر کیا گزرتی ہوگی، ان فقیروں پر کیا بیتتی ہوگی۔ اور جب ہمیں اس کا احساس ہوگا تو ہم ان کا پیٹ بھرنے کے لیے آمادہ ہوں گے، ان پر خرچ کریں گے، انہیں دیں گے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، صدقات، زکوٰۃ، خیرات کا ہم معاملہ کریں گے ان کے ساتھ میں، تاکہ ان کے بھی پیٹ بھر جائیں، وہ بھوکا پیاسا نہ رہیں، ہمیں اس کا احساس ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ خرچ کرنے پر ابھارا ہے، خصوصیت کے ساتھ خرچ کرنے پر، صدقہ کرنے پر، خیرات کرنے پر ابھارا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخی ہو جاتے تھے اس مہینے میں، اتنا فیاض ہو جاتے تھے، اتنا لٹاتے تھے اللہ کے راستے میں، جیسے کوئی طوفانی ہوا اللہ کی رحمت کو لے کر کے پوری دنیا میں پھیلاتی پھرے، اللہ کی رحمت کو بکھیرتی رہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سخی ہو جاتے تھے، فیاض ہو جاتے تھے، لٹاتے تھے۔ کانا لا یخشى الفقر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا، آپ کو یہ ڈر نہیں لگتا تھا کہ فقیر نہ ہو جاؤں، محتاج نہ ہو جاؤں، میرے گھر کے لوگ کہاں سے کھائیں گے، میری بیویوں کا پیٹ کہاں سے بھرے گا، آپ کو اس کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ آپ اس اندیشے کو چھوڑ کر کے لٹانا شروع کر دیا کرتے تھے، تاکہ اس غربت کے اس کیا کہتے ہیں، بھوکا پیاسا رہنے سے جو احساس ہوتا ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، بے کسی اور بے بسوں کی بے بسی کا جو اندازہ ہوتا ہے، اس کا احساس ہم کریں اور ان کا پیٹ بھرنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ سن رہے تھے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ خزانہ مصر کے مالک تھے، خزانہ مصر کے مالک تھے علیہ السلام۔ مصر کے اوپر، مصر والوں پر قحط سالی آئی تھی، آپ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر پورا نقشہ کھینچا ہے۔ قحط سالی آئی، خشک سالی، لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے، قطرہ قطرہ پانی کے لیے محتاج ہو گئے۔ ایسے وقت میں، ایسے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام خزانہ مصر کے مالک تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ نے حکم جاری کر دیا، فرمان جاری کر دیا، جیسا کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر کتب تفسیر کے اندر یہ واقعہ منقول ہے۔ اور سورہ یوسف کے اندر جہاں قحط سالی کا، خوشحالی کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اسی ضمن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری مملکت میں یہ فرمان جاری کر دیا کہ جہاں جہاں قحط سالی کا اثر ہے، لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کسی کو 24 گھنٹے میں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، کسی کو 48 گھنٹے میں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، جیسے لوگ کھانا پانی کھاتے پیتے ہیں، ویسے ہی بادشاہ کے پاس بھی کھانا سپلائی کیا جائے، اسی شیڈول کے مطابق میرے پاس بھی کھانا لایا جائے۔ جیسے پورے ملک کے لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا اس سے بھی کم یا زیادہ، جیسے انہیں کھانا پانی ملتا ہے، اسی انداز میں، اسی ٹائم کے مطابق ہمارے پاس بھی کھانا سپلائی کیا جائے، اور اسی ٹائم کے مطابق ملک کے بادشاہ کے پاس بھی کھانا سپلائی کیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پورے ملک کے لوگ تو خشک سالی اور قحط سالی مبتلا ہیں اور قطرے قطرے کے لیے، دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، اور ہم خزانے کے مالک ہیں یا وقت کا بادشاہ ہے مصر کا، ہم لوگ آسودہ ہو کر کے، شکم سیر ہو کر کے، ٹائٹ ہو کر کے کھائیں، یہ کبھی مناسب نہیں ہے۔ آپ نے فرمان جاری کر دیا، ناشتہ دوپہر میں آئے گا، رات کا کھانا دوپہر کے بعد آئے گا، ایسے ٹائم سے
کہ تین کھانے یا 4 کھانے کے بجائے 2 وقت کے کھانے پر اکتفا کر لیا جائے۔ لوگوں نے کہا یا یوسف نبی اللہ علیہ السلام اَأَنْتَ تَجُوعُ وَبِيَدِكَ خَزَائِنُ الْأَرْضِ، خزائن مصر، اے یوسف علیہ السلام آپ تو خزانہ مصر کے مالک ہیں، خزانہ مصر کے مالک ہیں، اس کے باوجود آپ بھوکے رہیں گے، آپ پیاسے رہیں گے، آپ بھی ٹائم ٹیبل کے حساب سے 1 ٹائم 2 ٹائم کھانا کھائیں گے، جبکہ آپ کو اللہ نے خزانہ مصر کا مالک بنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا، اسے میں برداشت نہیں کر سکتا کہ پورا ملک قحط سالی کی زد میں ہو، دانے اور پانی کو ترسے، 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں 1 سے 2 مرتبہ کھانا میسر ہو، اور ہم خزانہ مصر کے مالک ہونے کی وجہ سے شکم سیر ہو کر کے آسودہ ہو کر کے کھائیں۔ اگر ہم آسودہ ہو کر کے کھاتے رہیں گے تو ان کی بھوک کا، ان کے پیاس کا ہمیں اندازہ کیسے ہوگا، ہمیں احساس کیسے ہوگا، بھوک کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، یا بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے ایک انسان پر کیا بیتتی ہے، کیا گزرتی ہے، ہمیں اس کا احساس کیسے ہوگا۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ پورا شہر بھوکا پیاسا رہے اور ہم اور وقت کا بادشاہ آسودہ ہو کر کے کھائے۔ اندازہ لگاؤ اس سے کہ کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے موسم میں اس جذبے کو اپنے دل و دماغ میں بساتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی مواسات، ان کی غمخواری، ان کی غمگساری اور ہمدردی کے ساتھ ہمیں وقت گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، تب جا کر کے روزوں کا مقصد حاصل ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہم آسودہ ہو کر کے کھائیں پئیں اور ہمیں فکر نہ ہو کہ غریبوں پر کیا گزرتی ہوگی، جنہیں ایک کھجور بھی ہو سکتا ہے بسا اوقات افطار کرنے کے لیے میسر نہ آتا ہو۔ اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ ایک بنیادی مقصد ہے روزے کا کہ ہم غریبوں، فقیروں، محتاجوں کی، ان کی محتاجگی کا خیال کریں، اس کا احساس کریں، اور یہ شعور رمضان بھر میں نہیں، صرف رمضان میں نہیں، بلکہ اس رمضان کی 1 مہینے کی تربیت، 1 مہینے کی ٹریننگ کے نتیجے میں پورے سال ہمارے ذہنوں میں زندہ رہے، تازہ رہے، اور ہم ہر مہینے، ہم سال کے 12 مہینوں میں اور تمام اوقات میں اس بات کا خیال کریں کہ غریبوں، فقیروں، محتاجوں جنہیں میسر نہیں ہے دانہ پانی جتنا مطلوب ہے، ان کی رات اور دن کیسے گزرتی ہوگی، اس کا احساس کریں۔ اس پیغام، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا رمضان کا مہینہ یہ تہذیب النفوس کے لیے، نفسوں کی تہذیب، نفسوں کی تربیت اور نفسوں کو ایک سانچے میں ڈھالنے کے مقصد کے لیے آیا ہوا ہے، جس میں ڈھل کر کے پورا سال مسلمان کا گزر جائے۔ اس مقصد کے لیے رمضان کا روزہ آیا۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، رمضان کے روزوں کا یا روزوں کا ایک مقصد اور بھی ہے، اختصار کے ساتھ بات ختم کروں گا میں۔ ایک مقصد اور بھی ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے، آپ نے جو مقاصد سنے ہیں وہ مقاصد روحانی مقاصد ہیں، روحانی مقاصد ہیں، ایمانی مقاصد ہیں، لیکن رمضان کے روزوں کا ایک مقصد جسمانی بھی ہے، جسمانی مقصد، ہیلتھ، صحت مند جس کو ہم کہتے ہیں، تندرستی، اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کا یہ فریضہ انسان کی حفاظت کا بھی ضامن ہے، انسان کی صحت کا بھی گارنٹی لیتا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین کی اس عبادت کو کما حقہ انجام دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے روحانی مقاصد کے ساتھ ساتھ یہ جسمانی مقصد یعنی صحت، عافیت اور تندرستی اور سلامتی بھی عطا ہوگی، انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کھانا بے احتیاطی کے ساتھ پینا، بے احتیاطی کے ساتھ کھانا، یہ انسان کی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جسے سنن کے مصنفین نے نقل فرمایا ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین نے صحیح قرار دیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بحسب امرئ یا بحسب ابن آدم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ۔ فرماتے ہیں سب سے گندا برتن، سب سے برا برتن جسے آدم کی اولاد بھرتی ہے، کوئی ڈبہ، کوئی برتن، کوئی بھی چیز جسے آدم کی اولاد بھرتی ہے،
وہ کیا ہے؟ سب سے برا برتن انسان کا اپنا پیٹ ہے۔ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، آدم کی اولاد اگر سب سے بدترین کوئی برتن بھرتی ہے تو وہ اس کا اپنا پیٹ ہے، جسے ہمیشہ بھرنے، ہمیشہ آسودہ ہونے کی کوشش لگی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آدم کی اولاد اگر سب سے بدترین برتن کوئی بھرتی ہے تو وہ اس کا اپنا پیٹ ہے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ نہیں؟ سب سے بدترین برتن، اور ہم سب سے اچھا برتن سمجھ کر کے بھرتے ہیں اس کو، بلکہ اسی کے بھرنے کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حلال طریقے سے بھرنا اور اصول و ضابطے کے مطابق اور شریعت کے قواعد کے مطابق بھرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عافیت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے بدترین برتن جو آدم کی اولاد بھرتی ہے وہ انسان کا اپنا پیٹ ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، حالانکہ آدم کی اولاد کے لیے، ایک انسان کے لیے چھوٹے چھوٹے چند لقمے کافی ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے چند لقمے، چند چھوٹے چھوٹے لقمے اس کے لیے کافی ہیں۔ یقمن صلبہ، جو اس کی ریڑھ کی ہڈی کو کھڑا رکھ سکیں۔ تعبیر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا فرمایا؟ ارے آدم کی اولاد کے لیے تو چند چھوٹے چھوٹے لقمے کافی ہیں، کافی ہونا چاہیے، جو اس کی ریڑھ کی ہڈی کو سیدھی رکھ سکیں، یعنی زندگی چل سکے، گزر بسر ہو سکے، اتنا کافی ہے آدم کی اولاد کے لیے۔ لیکن آدم کی اولاد کیا کرتی ہے؟ سب سے بدترین برتن کو بھرنے پر لگی رہتی ہے، اس کا اپنا پیٹ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یقمن صلبہ، اس کی پشت کی ہڈی کو، ریڑھ کی ہڈی کو سیدھی رکھیں۔ اتنا ہی بس چاہیے، اتنے کے لیے تو چند چھوٹے چھوٹے لقمے بھی کافی ہیں۔ فَإِن كَانَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، اگر چند چھوٹے چھوٹے لقموں سے کام نہ چلے، اس سے کام نہ چلے، ضروری ہو اس سے زیادہ، لا محالہ ہو، ضروری ہو، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا تو انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پینے کے لیے، اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے، ہوے کو اندر باہر کرنے کے لیے رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کا نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طب، آپ کی ڈاکٹری اور آپ کی حکمت دنیا میں سب سے عظیم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، کاش ہم مسلمان اس پر عمل کر سکتے، کاش ہم اس نبوی نسخے کی پابندی کر سکیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، تو شاید نہ جانے کتنی بیماریوں سے اپنے آپ کو ہم پاک رکھ سکیں گے۔ دو طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی امتلائی بیماریاں اور ایک ہوتا ہے خلائی بیماریاں۔ امتلائی بیماریاں اور خلائی بیماریاں۔ امتلائی بیماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماریاں جو بھرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، زیادہ کھانے، زیادہ پینے، بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کو امتلائی بیماری کہا جاتا ہے۔ اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ ضروری چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے، ضرورت کی چیز جو انسان کی جسم کو مطلوب ہے، جو انسانی جسم کے تقاضے میں آتی ہے، ایسی چیزیں میسر نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان کو خلائی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امتلائی بیماریوں سے بچنے کے لیے سب سے بڑا علاج روزہ ہے۔ جو بیماریاں کھانے پینے، زیادہ بھرنے، زیادہ اپنے جسم میں داخل کرنے کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ روزہ۔ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا، اپنے معدے کو سکون پہنچانا، اپنے معدے کو خالی رکھنا، یہ سب سے بڑا علاج ہے۔ میرے بھائی، عرب کے قدیم ڈاکٹر حارث بن کلدہ، جس کو طبیب العرب بلکہ اطب العرب کہا جاتا ہے، عرب کے زمانے کا قدیم ڈاکٹر، زمانے جاہلیت سے لے کر کے بعد تک کا مشہور ڈاکٹر، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا المعدۃ بیت الداء والحمیۃ رأس الدواء۔ معدہ جو ہے، انسان کا پیٹ، انسان کی آنت جو ہے، یہ بیماریوں کا گھر ہے، بیماریوں کی آماج گاہ ہے، اور بھوکا پیاسا رہنا، معدہ خالی رکھنا، یہ بیماریوں کا سب سے بڑا علاج ہے، بیماریوں کا سب سے بڑا علاج۔
میرے بھائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے ہمیں کہ ہم کھانے میں احتیاط کریں، پینے میں احتیاط کریں، اور بہرحال صوم رمضان اور صحت، اس عنوان پر عربی زبان کے اندر، عربی زبان میں، اردو کا علم نہیں ہے مجھے، لیکن عربی زبان کے اندر میرے علم کے مطابق 10 کتابیں میں جانتا ہوں جو لکھی گئی ہیں کہ روزہ، صوم رمضان یا سیام جو اسلام کی ایک عبادت ہے، وہ انسان کی صحت کی ضمانت رکھتی ہے۔ اگر انسان صوم رمضان کو نبھائے جیسا مطلوب ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بے شمار بیماریوں سے اسے شفا مل سکتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے اندر نقل فرمایا ہے، اسی پس منظر میں، اسی بیک گراؤنڈ میں، جہاں معدے کو خالی رکھنے، کھانے پینے میں احتیاط کرنے کے حوالے سے اللہ کے نبی کی حدیثیں آئی ہوئی ہیں، ان کی تخریج اور تحقیق کرتے ہوئے علامہ البانی نے لکھا ہے اپنی ذات کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ مجھے کئی ایک بیماریاں لگی ہوئی تھیں، اور میں مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے تقریباً 10 سال سے علاج کروا رہا تھا، لیکن 10 سال بے شمار ڈاکٹروں سے علاج کروانے کے باوجود بھی مجھے خاطر خواہ فائدہ نہیں ملا تھا۔ آخر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسخہ، یہ حکمت، کھانے پینے سے بچ کر کے علاج کرنے کا جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، کہتے ہیں میں نے اسے اپنا لیا، استعمال کیا، معدے کو خالی رکھا، پیٹ کو خالی رکھا، کہتے ہیں 1 مہینے سے زیادہ تقریباً 40 دن تک میں نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا، میرے پیٹ کے اندر ایک دانہ بھی غذا کی شکل میں نہیں گیا، ایک دانہ بھی میں نے نہیں کھایا، مکمل بھوکا رہا، صرف اور صرف 40 دن کی مدت کے اندر چند گھونٹ، چند قطرے پانی میں نے پیا، اپنے پیٹ میں لیا، بس کھانے کی کوئی چیز 40 دن تک میں نے نہیں کھایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے جو بیماریاں لگی ہوئی تھیں ان میں سے اکثر بیماریوں سے شفا حاصل ہو گئی۔ یہ حضرت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کے حدیث کے امام ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، امت کے مجتہدین میں سے ایک مجتہد ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کا ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کے ان مقاصد کو سمجھنے، اپنے دل و دماغ میں بسانے اور ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے روزے کو انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی مقاصد ہیں روزے کے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بندے کے دل میں، اس کے ذہن میں شکر کا جذبہ پیدا ہو، شکریہ کا جذبہ پیدا ہو۔ آپ جانتے ہیں جب انسان نعمتوں میں مست ہوتا ہے تو اسے اللہ کی یاد کم آتی ہے، اللہ کی یاد کم آتی ہے، لیکن جب کوئی ایسا موڑ پر آتا ہے، کوئی ایسا وقت اس سے گزرتا اور بیتتا ہے جب اسے کسی چیز میں کمی محسوس ہو، رمضان کے روزوں کے اندر انسان کھانے پینے، شہوت وغیرہ سے دور رہتا ہے، اسے کھانے کی حاجت لگتی ہے، پینے کی حاجت لگتی ہے، جب روزے سے نہیں ہوتا ہے، جب چاہا اچھا سے اچھا کھا لیا، جب چاہا ٹھنڈا پانی منگایا پی لیا، اسے احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اتنی بھوک لگی ہے، اتنی پیاس لگی ہے، شہوت کی حاجت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم کی بنیاد پر ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے اور شہوت پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے دل میں شکریہ کا جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ اے اللہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، جب اس سے محروم ہوتے ہیں یا اس سے دور رکھے جاتے ہیں تو اس کا احساس ہوتا ہے، انسان کو شکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا، لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون لتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ نے روزے ہی کے بیان میں اللہ نے کیا فرمایا، تاکہ تم اللہ رب العالمین کے ہدایت پر، اللہ کی توفیق پر، روزے کی توفیق، اللہ کی اس نعمت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں ہم روزہ افطار کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور جب روزہ کھولتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے 30 میں سے 29 میں سے ایک حصہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزے کے ان مقاصد کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اپنے ذہن میں مستحضر رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔